نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين ثم آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم الحمد السلام للہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیپر نہیں ہو احسان ہے، آپ سنائیں، آپ کیسی ہیں؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرف شر اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوتے، اللہ تعالیٰ آپ سے بہترین کام لے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے کے ذریعہ نجات بنا دے اور اس کے تمام احکامات پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مس پیپر نہیں کھل رہا، الحمدللہ۔ اوپن نہیں ہو رہا مس پیپر میرا۔ جی کیا نہیں ہو رہا؟ مس پیپر اوپن نہیں ہو رہا، پاسورڈ بار بار بولنے والے ڈال رہے ہیں، صحیح تو ڈالا ہے میں نے پھر بھی وہ بولے جا رہا ہے پاسورڈ غلط ہے۔ آپ کا کوئی نیٹ کا ایشو ہوگا یا کوئی آئی ڈی میں کوئی مسئلہ ہوگا، میں انشاءاللہ کلاس کے بعد آپ کو سمجھاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ سبھی نے کر لیا، آپ کا کیوں نہیں ہو رہا اوپن؟ مس نہیں ہو رہا نا، 7 بج جائیں گے، میرا بیٹا آئے گا تو وہی بتائے گا، تو پھر میں کیا کروں مس؟ چلے ٹھیک ہے، ایسے میں شام واٹس تک ایپ پہ الگ کرائی، سے نہیں دے آپ سکتی مس شام آپ کو کو۔ کر لیجیے گا۔ جی مس؟ میں نے کہا شام تک کا ٹائم ہے، 7 بجے کلوز ہوگا، آپ کر لیجیے گا شام میں۔ ٹھیک ہے مس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 688 سے پڑھیں گے انشاءاللہ آج۔ وقالو اور کہا انہوں نے، قلوبنا دل ہمارے غلف غلاف میں ہے، بلکہ لعنہم لعنت کی ان پر اللہ اللہ تعالیٰ نے بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا لہذا کم ہی ہے، ما جس پر یؤمنون ایمان لاتے ہیں، ولما اور جب جاءہم آ گئی ان کے پاس کتاب ان کتاب من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدق تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی جو معہم پاس ہے ان کے، وقانو بھلا نہ کہ تھے وہ من قبل پہلے اس سے، استفتحون وہ فتح مانگا کرتے تھے، علی الذین ان لوگوں کے مقابلے میں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فلما پھر جب جاءہم آ گئی وہ چیز ان کے پاس، ما جسے عرفوا انہوں نے پہچان لیا، کفروا کفر کیا انہوں نے، بھی اس کے ساتھ، لعنہم لعنت اللہ تو لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، علی الکافرین کافروں پر۔ یہ تھی ہماری آج کی الحمدللہ دعا یار، ان کے روٹ ورڈ دیکھتے ہیں اب۔ غلف غلاف میں ہے، غاف لام غین فالام اس کا روٹ ورڈ ہے، لعنہم لعنت کی ان پر، لام عین نون اس کا روٹ ورڈ ہے، استفتحون وہ فتح مانگا کرتے تھے، فاتحہ اس کا روٹ ورڈ ہے، عرفو انہوں نے پہچان لیا، عین رافع اس کا روٹ ورڈ ہے، فلعنتو تو لعنت ہے، لام عین نون اس کا روٹ ورڈ ہے، بئس ما برا ہے، جو با حمزہ سین اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تو یہ تھے ہمارے آج کے روٹ ورڈ الحمدللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں مختصر سی تفصیل۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلاف میں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، لہٰذا کم ہی ہے جس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ وقالوا قلوبنا غلف اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، کی کیا وضاحت ہے؟ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل غلافوں میں لپیٹے ہوئے ہیں، یعنی ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اب دل میں کوئی نئی بات داخل نہیں ہو سکتی، اب تک جو سوچ اور جو عمل ہے اسی پہ قائم رہیں گے۔ یہود یہ سمجھتے تھے کہ ان کا عقیدہ پختہ ہے، اس لیے کوئی ہمیں کچھ بھی کہے ہم پر اس بات کا اثر نہیں ہوگا،
हालांकि जिस अकीदे की गलती साबित हो चुकी, अब उस पर जमे रहना जहलाना तासुब था। इंसान अगर तासुब को अकीदे की पुख्तगी का नाम दे तो ये खूबी नहीं है। इस इसराइली मुफक्किर कहते हैं कि हमारी मुकद्दस किताब पे और उससे हासिल शुदा इल्म हमारे दिलों के मुहाफिज है। जैसे कि आज के दौर में भी लोग कहते हैं कि कुरान पाक का जो इल्म है ना, वो हम बगैर किसी पीर फकीर के या बगैर किसी आलिम के या बगैर किसी मुल्ला के हम नहीं पढ़ सकते। यानी कि कुरान पाक का समझ हमें नहीं आ सकती, हमारे दिलों पे असर नहीं करेगा। ऐसे ही इसराइली जो थे वो भी ये समझते थे कि जो हमारे दिल पे है ये एक तरह का मुकम्मल हमारा दीन हो चुका है, हमें अब अकीदा दुरुस्त करने की जरूरत नहीं है। जैसे आज के दौर में लोग कहते हैं ना कि आप अपने अकीदे पे रहें, हमें हमारे अकीदे पे रहने दें। कुछ लोग कहते हैं कि जो औरतों और मर्दों की नमाज है वो डिफरेंट है, और कुछ कहते हैं कि मज़ारात पे जाना जायज है, कुछ कुछ कहते हैं, कुछ कुछ कहते हैं। तो उनके अकीदे इस कदर पुख्ता होते हैं, अगर आप उनसे बात करके देखें, आप उनको समझाने की नीयत से, यानी कि इस्लाही नुक्ता नजर से उनसे बात करें, तो वो क्या कहते हैं कि नहीं, आप गलत कहते हैं। हमारे जो बड़े थे, हमारे जो उलमा है, हमारे जो मुफक्किरीन हैं, उन्होंने हमें ऐसे बताया। वो इतने कम अकल तो नहीं थे, उनको भी तो इल्म था, उन्होंने भी तो कुरान पढ़ा था, उन्होंने भी तो हदीस का इल्म जाना था। तो ये सारी चीजें हमारे अकीदे में हैं, हम दुरुस्त अकीदे में हैं। अक्सर ही हमारे यहाँ ये चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है कि हमारे उलमा, कोई भी फिरका है, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहूंगी, कोई भी फिरका है, तो वो ये नहीं कहते कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान होने के नाते हमारे पास जो शरीयत आती है, जो अहकामात आता है, हम उसकी पैरवी करें। नहीं, वो कहते हैं कि हमारे जो उलमा थे उन्होंने जो अपने इल्म का निचोड़ निकाला है, हम उसी पे जमे हुए हैं। तो हमारे दिलों पे भी अक्सरियत पर इसी तरह का पड़ता है कि हम जो है, हमारा जो अकीदा है वो दुरुस्त है। जबकि जब हम कुरान पाक को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ हमारी अंदर की खराबी है, कहाँ कहाँ हमारा अकीदा दुरुस्त नहीं है। तो इस तरह बनी इसराइल वालों ने भी यही अकीदा रखा था कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो हमारे उलमा ने हमें बता दिया है, वो हमारे दिलों के मुहाफिज है, हम पे अब किसी और शरीयत का असर नहीं होगा। इसने गुलाब की तरह हमारे दिलों को लपेटे रखा हुआ है और कोई गैर जरूरी चीज इसमें दाखिल नहीं होने देता। यानी ये खुद अपनी जुबान से तस्लीम कर रहे थे कि अपनी मसख शुदा किताबों में से अपने मतलब की बातें उन्होंने याद कर ली हैं, और जो उनके दिल पर मुहर की तरह साबित हो चुकी हैं। अब इनके सब दरवाजे इस्लाह और रास्ते इनकी बदबख्ती के बाइस बंद हो चुके हैं और कम ही ईमान लाने वाले हैं। यहूद कहते थे कि हमारे दिलों पे पर्दा है, इसलिए तुम्हारी बात समझ नहीं सकते। जैसे आज के दौर में हमारे यहाँ में बहुत ज्यादा ऐसी बात होती है, हम समझाएं तो वो क्या करते हैं, वो ग्रुप ही छोड़ के चले जाते हैं। जब किसी की इस्लाह करें ना, कोई स्टेटस ऐसा लगा हो जिसमें शिरक हो या कुछ ऐसी बात हो कि जो शरीयत के खिलाफ हो, तो बड़े प्यार से जब हम उनको समझाते हैं तो वो क्या करते हैं, आराम से ग्रुप छोड़ जाते हैं कि ये तो भाई इस तरह के हैं, ये तो हमें अकीदत ही नहीं रखने देते अपने बुजुर्गों के साथ, तो बेहतर ये है कि हम इनसे किनारा कर लें। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से दूसरा कौल ये मरवी है कि यहूद ने कहा कि हमारे दिल जो है मुज़हर है। ये बात पहले से ही इल्म और मार्फत से भरे हुए हैं, अब इन पर इल्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई गुंजाइश नहीं। माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। बल्कि अल्लाह ताला उनके कुफर की वजह से उन पर लानत की है, लिहाजा कम ही है जी जो वो ईमान लाते हैं। अल्लाह ताला ने उनके कौल की तरदीद की और कहा, ऐसी बात नहीं है कि इनके दिल कबूल हक की सलाहियत नहीं रखते, बल्कि अल्लाह ताला ने इनको कुफर और नायात की वजह से इनके दिलों पर लानत भेज दी है और इन पर मुहरत लगा दी है। इसीलिए इनका हाल ये है कि तौरात के बहुत ही थोड़े अहकामात पर ईमान रखते हैं। यहूदी
اپنے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور، ملعون اور دھتکارے ہوئے ہیں، اس لیے کم ہی ایمان لائیں گے، یعنی ان کا کفر زیادہ ہے۔ عبدالرزاق اور ابن جریر نے قتادہ رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے کہ ان میں سے کم ہی ایمان لائیں گے۔ وقدری فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ نہ قلیل ایمان لائیں گے، نہ کثیر بالکل ایمان نہیں لائیں گے، یعنی کہ نہ تھوڑے ایمان لانے والے ہیں، نہ یہ زیادہ نہ ایمان لانے والے ہیں۔ یہ یہودی جو ہیں وہ اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں یہودی بہت کم ہے، لیکن اس ٹائم پورے ورلڈ پہ یہودیوں کا قبضہ ہے، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہوں، وہ طاقت کے ذریعے ہوں، جیسے بھی ہوں، کیونکہ یہ جو قوم ہے انتہائی ڈھیٹ قوم ہے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم حق پہ ہیں۔ اب فلسطین پر کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ایسے وہ یعنی کہ مارتے ہیں کہ دیکھ کے دل کو نا ہول پڑتے ہیں، کہ ان کو ذرا ترس نہیں آتا۔ اور جب وہاں پہ اکثر ایسا ہوتا ہے فلسطین میں، جب نماز ہو رہی ہوتی ہے اس وقت وہ کوئی نہ کوئی میزائل پھینک دیتے ہیں، جس میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں، ہم مسلمانوں کو مار کے بہت بڑی نیکی کما رہے ہیں۔ فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وقالوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے، ان کے پاس ہے، حالانکہ کہ وہ اس کی پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، پھر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جیسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے کفر کیا، کفر کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، اس کی کیا وضاحت ہے؟ اس کی وضاحت یہ ہے، یہودیوں کے پاس آنے والی کتاب کا ذکر کیا گیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی کہ قرآن حکیم، مصدق لما معہم، یعنی کہ توحید اور رسول دین کے موافقت کرتا ہے۔ قرآن مجید کے احکامات اور پچھلی آسمانی کتابوں کے احکامات ایک چشمے سے ہیں، یہ اس کتاب میں پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی کہ قرآن پاک پہلی آسمانی تینوں کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ الحمدللہ۔ وَقَالُوا يَسْتَفْتِحُونَ مِن قَبْلُ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ دور جہالت میں جب کبھی ان کی اور مشرکوں کے درمیان جنگ ہوئی تو یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ اس نبی کے ذریعے سے ہماری مدد فرما، اور مشرکین کو ڈرایا کرتے تھے کہ اس نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور اس نبی کے ساتھ مل کر مشرکین کے خلاف جنگ کیا کریں گے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعث کے بعد پہلے یہ لوگ یہودی جو تھے یعنی کہ عیسائیوں کے ساتھ یا اس ٹائم کے جو کفار تھے ان کے ساتھ جب بھی جھگڑا ہوتا تھا تو ان کو یہ چیز بول کے ڈرایا کرتے تھے کہ آخری نبی جو ہوں گے ان کے ساتھ ہم مل کے آپ لوگوں کے ساتھ جنگ کریں گے اور ہم انشاءاللہ جیتیں گے۔ اس سے مراد یہودیوں کی دعا ہے کہ وہ مشرکین سے شکست کھانے پر مانگا کرتے تھے۔ یہود یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی بھیجے تاکہ اس کے ساتھ ہم مشرکین پر غلبہ حاصل کر سکیں۔ جیسے کہ آج کے دور میں بھی اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ لگا رہے ہوتے ہیں اسٹیٹس کہ امام مہدی کا جو ظہور ہوگا اس کے بعد ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ تو ایسے ہی اس ٹائم میں بھی کچھ لوگ جو یہودی تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہماری یعنی کہ نبیوں کو جو ایک لمبی لسٹ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجی تو ان کو لگتا تھا کہ آخری نبی جو ہوں گے وہ بھی ہماری ہی یعنی کہ آباء و اجداد کی جو نسل آ رہی ہے نبیوں پیغمبروں کی اسی میں سے ہوں گے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری یعنی کہ جماعت سے آگے، تو اس وجہ سے ان کا دل جو تھے وہ سخت ہو گئے یہ بات جان کے کہ جو نبی وہ پہچان تو گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس جو نشانیاں تھیں ان سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں تھا، پہچان گئے تھے، لیکن ان کی ہر طرف یہ تھی کہ وہ دوسری جماعت میں آ گئے ہیں
تو ہماری جماعت میں کیوں نہیں آئے؟ ہم نے تو یہ آس رکھی ہوئی تھی کہ وہ نبی جو آخری ہوگا ہماری جماعت سے ہوگا، جیسے ہم نے پہلے بنی اسرائیل کے دور میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے انعامات حاصل کیے تھے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم حاصل کیا تھا، اب بھی ہماری ہی قسمت میں یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم آئے گا۔ لیکن دیکھیں ہوا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری یعنی کہ گروہ میں سے پیدا ہوئے اور دوسری جو نبیوں کا سلسلہ تھا اس میں سے آئے، تو اس وجہ سے یہودیوں کی نسل سے آخری نبی جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور انہوں نے بھی ان کو پر بھی اسلام نہیں لائے۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا، پھر جب وہ ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، یعنی کہ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام لانے والا واقعہ یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا، اے قوم یہود، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تم جانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور دین حق لے کے آئے ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3911۔ سہل سے روایت ہے، جو خشمیہ کے غلام تھے، میں یتیمی کی حالت میں اپنے چچا کی پرورش میں تھا، یہ لوگ عیسائی تھے۔ ایک روز میں نے انجیل اٹھائی اور پڑھنے لگا، پڑھتے پڑھتے میں ایک صفحے پہ پہنچا جو گوندے یعنی کہ گون سے اگلے صفحے کے ساتھ چپکا ہوا تھا، یعنی کہ گون کے ساتھ وہ جو پیج تھا وہ ملایا ہوا تھا۔ میں نے اس صفحے کو دونوں کو الگ کر کے کھول ڈالا۔ اس صفحے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور صفات لکھی ہوئی تھی۔ اس وقت میرے چچا آگے، انہوں نے مجھ سے انجیل کے وہ صفحہ پڑھتے ہوئے دیکھا، مجھے مارا اور کہنے لگے، یہ کیا حرکت ہے؟ تم نے یہ ورق کیوں کھولا اور کیوں پڑھا؟ میں نے کہا، اس میں تو نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور صفات لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اب وہ نبی ظاہر ہونے والا نہیں ہے۔ نعمان بن سبائی یمن کے یہودی عالموں میں سے تھے، وہ کہتے تھے، جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا چرچا سنا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری باتوں کے سوالات کیے، جن کے جواب سن کے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ آخر میں اس نے عرض کیا کہ میرے والد جب تو رات ایک سفر یعنی کہ باب کو ختم کرتے تو یہ کہا کرتے تھے، تم اس باب کو یہودیوں کے سامنے اس وقت مت پڑھنا جب تک تم یہ نہ سن لو کہ ایک نبی یثرب میں ظاہر ہو گیا ہے۔ جب یہ خبر سن لو تو پھر اس کو کھول سکتے ہو۔ چنانچہ سیدنا نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنا تو میں نے وہ سفر کھولا، یعنی کہ وہ حصہ کھولا، باب کھولا، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفتیں لکھی ہوئی تھی۔ میں نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا، پھر اس میں سے سب تفصیلات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں کو حرام قرار دے رہے تھے، کن کو حلال قرار دے رہے تھے۔ اس کے بعد اس میں لکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نبی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہترین امت ہے۔ الحمدللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حماد ہوگی، یعنی کہ حمد کرنے والی، یعنی کہ تنہائی میں اور کھلے عام ہر طرح کی اللہ کی حمد و ثنا کرنے والی ہوگی۔ ان کو نظر نیاز خود ان کی جانیں ہوں گی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ جہاد میں اپنے جانوں کے سوغات پیش کریں گے۔ یہ ان کی کتاب یعنی کہ قرآن مجید ان کے سینوں میں محفوظ ہوگا، یعنی اپنی کتاب کی پوری حفاظت کریں گے۔ وہ جب بھی کسی لڑائی میں شریک کریں گے تو جبرائیل امین علیہ السلام ان کے ساتھ ہوں گے، جو اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر سایہ کیے ہوں گی جیسے پرندہ اپنے بچوں کو چھپایا رکھتا ہے۔ پھر سیدنا نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے باپ نے کہا تھا کہ جب بھی تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبر سنو تو فوراً ان کے پاس حاضر ہو جانا اور ان پہ ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا۔ یہ واقعہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رضوان اللہ علیہ اجمعین اس واقعے کو سنے، چنانچہ
ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا اے نعمان ہمیں وہ واقعہ پھر سے سنا دو۔ چنانچہ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ شروع سے لے کے آخر تک سنایا۔ جب نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ سنا رہے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ موسیٰ بن عقبہ کا بیان ہے کہ کعب بن اشرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا اور حجویہ اشعار کہتا اور قریش کو ورگلاتا۔ مکہ میں ابو سفیان نے اس سے پوچھا خدارہ بتائے کیا ہمارا دین اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کا دین؟ جب ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے تب انہوں نے یہ سوال کیا تھا۔ بعد میں حضرت ابو سفیان مسلمان ہو چکے تھے۔ آپ سب کے نزدیک ہم میں سے بہتر کون ہے؟ ہدایت یافتہ اور حق اور صداقت کے زیادہ قریب کون ہے؟ ہم کو ہان والے عمدہ اونٹ کے وہ ذبح کر کے کھلاتے ہیں، گھاٹ پر لوگوں کو دودھ پلاتے ہیں، خوشحالی میں محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ سن کر کعب بن اشرف نے کہا تم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَهَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو کتاب کے ایک حصے کے دیے گئے اور وہ بتوں پر اور باطل معبودوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا اور ان لوگوں کو زیادہ ہدایت کے راستے پر ہیں جو ایمان لائے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کرتا ہے اس کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ النساء آیت نمبر 51-52۔ اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب تک ہمیں مکمل علم نہ ہو تو ہم کسی پر فتویٰ نہیں لگا سکتے کون مسلمان ہے، کون کافر ہے، کون دین پہ حق پہ ہے، کون شریعت سے فارغ ہے، کیونکہ ہمارا علم نافع ہونا بے حد ضروری ہے۔ جب تک ہم علم نافع حاصل نہیں کریں گے، ہم خود باعمل نہیں ہوں گے، تو ہم کسی بھی ذات کو ڈسکس ہرگز نہیں کر سکیں گے۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ ہم خود بے شک عمل کریں یا نہ کریں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم فوراً ہی دوسرے لوگوں پہ فتویٰ لگا دیتے ہیں، کسی کے کپڑے دیکھ کے، کسی کا ہیئر سٹائل دیکھ کے، یا کسی کی بات کرنے کا سٹائل دیکھ کے فوراً کہتے ہیں یہ تو ہے ہی کافر۔ ہمارے لیے کافر لفظ اس قدر آسان ہے کہ ہر رستے چلتے ہوئے بندے کو ہم کافر کا لقب دے دیتے ہیں، جبکہ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ موسیٰ اور محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ وہ مدینہ واپس آئے اور برمنا عداوت اور مخالفت کا اظہار کرنے لگے، لوگوں کو جنگ پہ اکسانے لگے، اور مدینہ میں بھی وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کا منصوبہ تیار کر کے آیا تھا۔ ام فضل بن حارث وغیرہ مسلمانوں کی نیک خواتین کی وہ شاعر کی نشیب بیان کرتے ہیں کہ ان کے حسن و جمال کا اعلانیہ تشہیر کرتا تھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ محقیق کا حال مجھ پر اس طرح پہنچا، محقیق یہودیوں میں سے ایک عالم اور نہایت مالدار شخصیت تھا، اپنی کتابوں کی رو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو خوب واقف تھا۔ جب جنگ احد کا موقع ہوا تو وہ ہفتے کا دن تھا۔ محقیق نے یہودیوں سے کہا اگر اے گروہ یہود تم جانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تم پر کرنی لازم ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ آج ہفتے کا دن ہے۔ محقیق نے کہا ہفتے کے دن تمہارے واسطے کچھ نقصان نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنے ہتھیار کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں شریک ہو کر کفار کو خوب قتل کیا اور آخر میں خود شہید ہو گئے۔ چلتے وقت یہودیوں نے انہیں کہا کہ اگر میں قتل ہو گیا تو میرا سب مال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ جو چاہے اس کو کریں۔ مجھ سے کوئی روایت پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محقیق بہترین یہودی میں سے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محقیق کا جو مال تھا اپنے تصرف میں لے لیا، اور مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اخراجات اسی سے ہوتے تھے۔
ابن اسحاق کہتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت ہے، یہود، اوس اور حزرن کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے دعائے فتح کیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو انہوں نے کفر کیا اور انکار کیا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بشیر بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، اے یہود، خدا سے ڈرو اور ایمان لے آؤ۔ پہلے تم تو ہم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے دعائے فتح کیا کرتے تھے، اور ہم کو خبر دیتے تھے کہ مبعوث ہونے والے ہیں، ان کی صفات بیان کرتے تھے، اب ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ سلام بن مشکرم یہود نے جو بنی نصیر میں سے تھا، اس نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی کوئی علامت نہیں ہے جس سے ہم ان کو پہچان لیں، اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جس کا ہم تم سے ذکر کرتے تھے۔ یعنی کہ انہوں نے فوراً ہی جھوٹ بول کے اپنے آپ کو سچا ثابت کر لیا، اور فوراً ان کو بتا دیا کہ وہ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لگا دیا کہ وہ یہودی ہے، وہ سوری نبی نہیں ہے۔ تو رات میں بشیر گوئیوں کے باوجود آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف یہودیوں کے لیے مشکل کیوں تھا؟ یہودی جاہلانہ تعصبات اپنے گروہ سے باہر کے ایک نبی کا اعتراف کرنا رکاوٹ بن گئی تھی۔ یہود کی سرکشی اور حسد کے اس اعتراف کی رکاوٹ بن گئی تھی۔ نزول قرآن سے پہلے یہود ایک سرخ سفید نبی کے منتظر تھے جن کے ہاتھ میں آتشین شریعت تھی، بحر ممالک جس کی راہ تکے، جو فرعون کی چوٹیاں پر چمکے 10,000 قدسی جن کے ساتھ ہوں گے، مگر جب وہ گورا چٹا نبی صحرائے عرب کی جلس دینے والی فضاؤں میں ظہور پیدا ہوا تو جس کے ہاتھ میں آتشین شریعت تھی جن کے فتوحات سمندر تک پہنچے، تو انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ مخالفین سے ہمیشہ یہ کہتے تھے، ہمارا نبی مبعوث نبی آئے گا اور ہم پہ غالب ہو جائے گا اور ہماری جوتا پستی بلندی میں بدل جائے گی۔ دیکھا یہ بات وہی آگے نا، کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ ہماری جو ہے نسل سے وہ نبی آئے گا جو ہم پستی کی طرف ہے، ہم کیا ہے پھر اقتدار میں واپس آ جائیں گے۔ یہودیوں کو حسد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جس پر فضل کرتا ہے، جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل نبوت کہ ان کے بجائے کسی اور کو کیوں دے دی گئی۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کفر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یہود جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے اللہ دنیا کی و آخرت پر ترجیح دی۔ یہود میں سے ہر کافر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کی دعوت کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کفر کیا، اور اس امر کی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنے دلوں پر کی گرد جہل اور تکبر فولاد دیوار اٹھا لی، اپنے دلوں پر انکار کی مہر لگا دی، اور اپنے اس رویے کے باعث ملعون ہوئے، اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہمیشہ کے لیے محروم اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور سزاوار کے مستحق ہو گئے۔ تو رات پر ایمان رکھنے والے کے باوجود یہود نے پہلے انبیاء کی نصیحت کو ناقابل برداشت کیوں کی ہوئی؟ ان کی وجہ یہ تھی کہ تورات کے نام پر جس زندگی کو وہ اختیار کیے ہوئے تھے وہ خود پرستی اور دنیا پرستی کی زندگی تھی، انہوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا لیبل لگا دیا تھا۔ جب انبیاء علیہ السلام انہیں حق کی نصیحت کرتے تو انہیں محسوس ہوتا کہ ہماری مذہبی حیثیت کی نفی ہے، اس لیے وہ نبیوں کے اعتراف کرنے کی بجائے ان کو ختم کرنے پر دے ہو جاتے۔ یہود حق کے انکار کر کے کیسے مطمئن ہوتے تھے؟ یہود یہ بات کو اپنے آپ سے حق سمجھتے تھے اور اطمینان اور خود مطمئن تھے کہ اس آخر میں اس حق کو قبول کر کے اپنے بڑوں کے دین کو نہیں چھوڑا، یعنی کہ ان کے اندر یہ بات اطمینان رکھتی تھی کہ ہم جو اپنے آباء و اجداد میں دین چلا آ رہا ہے ہم بھی الحمدللہ اسی پہ ہیں، جیسے کہ آج کے دور میں بھی کچھ لوگ اسی بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ جو ہمارے باپ دادا نے کیا یا جو ہمارے علماء کرتے ہیں وہ حق پہ ہوتے ہیں، اس لیے ہم قرآن کو حدیث کو اپنی اینک سے نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم اپنے
علماء اور اپنے اماموں کی اینک سے پڑھیں گے تو ہمیں زیادہ بہتر پتہ چلے گا۔ یہود کا کتاب اللہ یعنی کہ قرآن کے ساتھ بتاؤ کیسا تھا، انہوں نے کتاب کو پہچان لیا تھا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ کتاب احکامات کو ضد کی وجہ سے ماننے سے انکار کر دیا۔ یہود صرف اس کتاب پر ایمان لائے تھے جو اس کے قوم میں آئی تھی، انہوں نے تعصب کی وجہ سے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں۔ یہود قرآن کی دعوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کے اندر یہ احساس تھا کہ وہ پہلے حق پہ ہے، ان کا خیال یہ تھا کہ وہ حق پرست ہے، کیا سب سے بڑا گروہ ہے اور نبی اسرائیل کی وابستگی کی وجہ سے ہے۔ یعنی کہ یہودی جو تھے ان کو سارا پتا تھا کہ یہ جو نبی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری نبی ہے، ان کے صفات سب جانتے تھے، لیکن ایک ضد تھی ان کے اندر کہ یہ نبی ہماری نسل سے کیوں نہیں آیا۔ اس وجہ سے انہوں نے یعنی کہ کھلم کھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا انکار کیا اور ان کی شریعت کا بھی انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کو درگزر فرمائے اور ہماری اصلاح فرما دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔